اب ہوش میں آنے کے بعد اسے ہر بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب شہزادی پریشان ہو گئی اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے کوسنے لگی کہ جب فتنہ چور اور شاہجہاں نے منع کیا تھا تو ان کے منع کرنے کے باوجود وہ کنویں سے باہر کیوں آئی؟ مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو غلطی ہونی تھی ہو چکی تھی۔ اب تو وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہاں سے رہا ہو سکے، مگر اس کمرے کی اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی عورت دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اب اس کے چہرے پر ایک خبیث قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑی حقارت کی نظر سے شہزادی کو دیکھا، جو کہ بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے میں اس عورت نے شہزادی کے سامنے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کھولی تو شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ کی مٹھی میں وہی منکا تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، اب تو اور تیرا یہ منکا میرے پاس ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے قبضے سے تو کیسے بچتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ اب کی بار شہزادی رونے لگی اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے مصیبت سے بچا لے۔ ادھر فتنے چور اور بادشاہ دونوں کو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں گھوم پھر کر تقریباً اسی علاقے کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ چلے تھے۔ ان کو صحرا بھی نہیں ملا تھا اور نہ ہی مینار نما قلعہ۔ اب کیونکہ دونوں کنویں کے قریب تھے تو دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے شہزادی کی خیریت کو کیوں نہ معلوم کر لیا جائے۔ اس کے بعد آگے کا سفر شروع کریں گے۔ اب دونوں کنویں کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے شہزادی کو آواز دی، مگر کافی بار پکارنے کے باوجود بھی شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب جواب نہ ملا تو اب دونوں نے کنویں کے اندر اترنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں ہی سیڑھیوں کے ذریعے کنویں میں اتر گئے۔ پانی بالکل نارمل تھا، اس بار پانی نیچے بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے وہاں جا کر شہزادی کو پکارا مگر ان کو پکار کا کوئی جواب بھی نہ ملا۔ اب وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئے اور کنویں سے باہر نکل آئے۔ کنویں سے باہر نکل کر شاہجہاں نے کہا، مجھے لگتا ہے شہزادی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، مگر کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ فتنے چور نے کہا، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب فتنے چور نے بڑی گہرائی سے کنویں کے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت سمجھیں، شہزادی کا پتہ لگ گیا۔ شاہجہاں نے کہا، وہ کیسے؟ فتنے چور نے کہا، یہ دیکھیں، اس کنویں میں گھوڑے کے ٹاپ ہیں، کہیں کہیں گھوڑے کے پیروں کے نشان ہیں، اور پھر اس کنویں کے بالکل پاس 2 اور قدموں کے نشان بھی ہیں۔ یہ کسی عورت کے معلوم ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے ٹاپ کے نشان دور سے جنگل کی طرف سے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی گھوڑے پر سوار اس کنویں تک آیا تھا اور پھر کوئی عورت بھی اس کنویں کے پاس آئی۔ عورت لگتا ہے کنویں کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، کیونکہ اس کے یہاں پر بیٹھنے کے بھی نشان ہیں۔ اب ایک بات بنتی ہے کہ کسی گھڑ سوار نے شہزادی کو دیکھا اور کنویں تک آیا، مگر شہزادی اسے دیکھ کر چھپ گئی۔ پھر اس نے ایک عورت بھیجی جو کسی طرح سے شہزادی کو یہاں سے لے گئی، کیونکہ اس عورت کے بیٹھنے کے اور پاؤں کے نشان کے ساتھ ایک اور کے بیٹھنے کے نشان بھی ہیں اور پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ یہ یقیناً شہزادی کے ہوں گے۔ تو شہزادی کا، کیونکہ شہزادی کا پاؤں ایک خاص طریقے کا ہے، نہ ہی بہت بڑا نہ ہی بہت چھوٹا، اس لیے دوسرے نشان جو ہیں وہ شہزادی کے ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کافی دیر تک اس عورت کے ساتھ بیٹھی رہی ہے۔ اب ہو نہ ہو 2 ہی کام ہیں، نمبر 1 شہزادی اس گھوڑا سوار کے قبضے میں ہے، اور نمبر 2 شہزادی اس عورت کے قبضے میں ہے۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے میں نے کافی سارے گھوڑوں کے نشان راستے میں دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پورا قافلہ تھا اور اس میں سے کوئی یہاں آیا۔ یہ کسی بادشاہ کا قافلہ ہو سکتا ہے، اور اگر میری بات درست ہے تو یہاں کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی خبیث صفت
ہے۔ فتنہ چور کی ساری بات سن کر شاہجہان نے کہا، اب مجھے بتاؤ پھر ہم اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ فتنہ چور نے کہا، بہت ہی آسان ہے، ہم پتہ کریں گے کہ شہزادی کہاں ہے، محل میں ہے یا پھر اس عورت کے پاس ہے۔ زیادہ امکان میرا یہ ہے کہ وہ عورت کے پاس ہوگی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بادشاہ نے عورت کے سپرد یہ کام کیا ہوگا۔ عورت کسی طرح سے شہزادی کو لے گئی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اب شہزادی اس عورت کے گھر میں ہوگی، مگر محل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اب یہ کام ہم دونوں کو کرنا پڑے گا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، میں ایک فقیر کا روپ دھار کر گلی گلی بھیک مانگنے لگوں گا اور پھر کسی طرح سے شہزادی کا پتہ لگا لوں گا۔ اب ایسا کرو، گلہری کو اپنے ساتھ لے جا کر بادشاہ کے محل چلے جاؤ۔ آپ محل سے کچھ دور رہنا اور گلہری چوہے کو محل کے اندر بھیج دینا۔